بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو فن اول ہے ان امور کے بیان میں ہے جو تمام اجسام کے عوارض بنتے ہیں، چاہے وہ اجرام فلکیہ ہوں یا اجسام عنصریہ ہوں، سب کے لیے یعنی فن ما یعم الاجسام، فن الاول فی ما یعم الاجسام، سب اجسام کو امور شامل ہیں، ان کا بیان۔ ان امور میں سے ایک ہے حرکت اور سکون۔ حرکت اور سکون، آپ ذہن میں رکھیں کہ حرکت اور سکون کی، بالخصوص حرکت کی جو بحث ہے وہ فلاسفہ کے ہاں اہم ترین ابحاث میں سے ہے۔ جن بحثوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے تو حرکت کی بحث ان ابحاث میں سے ہے فلسفہ کے اندر، اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے فلاسفہ کے ہاں۔ تو جو چیز یہاں بیان کر رہے ہیں وہ سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حرکت کے کئی اطلاقات ہیں، کئی قسمیں ہیں، کئی معنی ہیں۔ ابتدائی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ موجود وہ من کل وجہ بالفعل ہوگا، من کل وجہ بالقوت ہوگا، یا من وجہ بالفعل اور من وجہ بالقوت۔ موجود من کل وجہ بالفعل ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی کمال منتظر نہیں، یہ فقط واجب الوجود ہے۔ اور فلاسفہ کے ہاں عقول من کل وجہ بالفعل، من کل وجہ بالقوت، یہ محض احتمال ہے، کوئی موجود ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ من کل وجہ بالقوت ہو تو پھر جو وجود ہے وہ بھی تو اس کی ایک وجہ ہے، تو وجود بھی بالقوت ہونا چاہیے۔ وجود بالقوت ہوگا تو وہ موجود ہی نہیں ہوگا۔ خود بالقوت بھی بالقوت ہونا چاہیے، کیونکہ من کل وجہ بالقوت ہے، یہ ممکن نہیں۔ رہی بات من وجہ بالفعل اور من وجہ بالقوت، من وجہ بالفعل اور من وجہ بالقوت، ذہن میں رکھنا جو ما بالقوت ہے، جو ما بالقوت ہے وہ بالفعل ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر بالفعل نہ ہو سکے تو پھر تو ممتنع ہوا، جب ممتنع ہے تو بالقوت نہ ہوا، جو بالقوت ہے وہ بالفعل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر بالفعل نہ ہو سکے تو پھر ممتنع ہوا، جو ممتنع ہے تو وہ بالقوت نہ ہوا، لہذا بالقوت جو ہے بالفعل ہو سکتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ وہ بالقوت بالفعل ہوتا ہے، دفعتاً ہوتا ہے یا لا دفعتاً، یعنی دفعتاً ہوتا ہے یا تدریجاً۔ یہ جو شے کا خروج بالقوت سے بالفعل کی جانب، قوت سے فعل کی جانب خروج تدریجی لا دفعی، یہ حرکت ہے، بات سمجھے؟ یہ حرکت ہے، یعنی شے کا خروج قوت سے فعل کی جانب خروج تدریجی، یہ حرکت ہے، بات ہے ہی ضرور، یعنی حرکت کے جو معروف معنی ہیں وہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بچے کا بڑا ہونا یہ بھی حرکت ہے، آگے چل کے بتائیں گے حرکت کم میں، کیف میں، عین میں وغیرہ، اس پہ مزید بات آئے گی، سمجھ رہے ہو نا؟ تو حرکت کی ایک قسم نہیں ہے فلاسفہ کے ہاں، اور حرکت کے جو
معروف معنی ہے، اہل عرف جو حرکت کے معنی ایک ہی کرتے ہیں، جی وہ معنی ان کے ہاں فقط وہ معنی نہیں ہے، بلکہ اور بہت سے معنی ہیں۔ یہاں پر جس حرکت سے باس ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ خلاصہ دوبارہ سمجھے کہ جو حرکت ہے اس کے معنی کی نشاندہی کے لیے آپ سمجھیں کہ موجود یا من کل وجن بالفعل ہوگا، یا من کل وجن بالقوت ہوگا، من وجہ بالفعل من وجہ بالقوت۔ من کل وجن بالفعل ہو یعنی اس کے لیے کوئی کمال منتظر نہ ہو، یہ فقط واجب الوجود۔ من کل وجن بالقوت ہو تو یہ محض احتمال ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کل وجن بالقوت ہوگا تو پھر وہ موجود کیسے ہوگا؟ وہ موجود بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وجود بھی اس کا بالقوت ہوگا۔ جب وجود بالقوت ہے تو وہ موجود نہیں ہے، سمجھے بات؟ لہذا کوئی ایسا موجود نہیں ہو سکتا جو من کل وجن بالقوت۔ ہاں ایسے موجودات ہو سکتے ہیں اور ہیں جو من وجہ بالقوت من وجہ بالفعل، تو جو اس کی وجہ بالقوت ہے یہ قوت سے فعل کی جانب نکل سکتی ہے، اس کا خروج من القوت الی الفعل ہو سکتا ہے۔ اگر نہ ہو سکے، قوت فعل کی جانب نہ آ سکے تو پھر تو ممتنع ہو گیا، اور جو ممتنع ہے وہ بالقوت نہیں ہے، تو جب بالقوت ہے تو ماننا پڑے گا بالفعل ہو سکتا ہے۔ اب یہ خروج من القوت الی الفعل تدریجی ہے، دفعی ہے، دفعی ہے یا لا دفعی ہے؟ دفعی ہے یا تدریجی ہے؟ اگر لا دفعی تدریجی ہو تو یہ حرکت، بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، یہ حرکت کے معنی ہو، ٹھیک ہے؟ حرکت کے اور بھی اطلاقات ہیں، حرکت کے اور بھی معنی ہیں۔ کون الجسم بین المبدأ والمنتہی، کون الجسم بین المبدأ والمنتہی بحیث لا یکون لا یتوقف فی حد من الحدود بعد الوصول ولا قبل الوصول۔ کون الجسم بین المبدأ والمنتہی بحیث لا یتوقف فی حد من الحدود قبل الوصول ولا بعدہ۔ کون الجسم، یہ جسم کی حالت ہے، کون الجسم یہ جسم کی حالت ہے، سمجھے بات کو؟ یہ مبدأ مسافت ہے، یہ منتہی مسافت ہے۔ جسم کا مبدأ اور منتہی کے بیچ ہونا توجہ ہے، لیکن غور کریں بیچ میں آ کے یہاں رک گیا، حرکت ہے کہا نہیں، بحیث لا یتوقف فی حد من حدود المسافت، حدود مسافت میں کہیں رکے نہیں، لا قبل الوصول ولا بعد الوصول، اس حد پہ پہنچنے سے پہلے بھی نہیں، اس حد پہ پہنچنے کے بعد بھی نہیں، یعنی چلتا رہے۔ حرکت کے ایک معنی یہ ہے کون الجسم بین المبدأ والمنتہی بحیث لا یتوقف فی حد من الحدود قبل الوصول ولا بعد۔ بات سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک معنی حرکت کے، اس معنی کے لحاظ سے اس کو حرکت توسطیہ کہتے ہیں، حرکت توسطیہ، حرکت توسطیہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ اپنی ذات کے اعتبار سے پھر مستمرہ کہلاتی ہے، حدود مسافت کے لحاظ سے یہ سیالہ کہلاتی ہے، سمجھے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے مستمرہ اور حدود مسافت کے لحاظ سے سیالہ، تو پھر یہ مستمرہ اور سیالہ جو ہیں یہ حرکت توسطیہ ہی کے نام ہیں۔ ذہن میں رکھیں، اسے مشائی جو ہے وہ موجود، یہ خارج میں اس کا وجود مانتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کا خارج میں وجود مانتے ہیں، اتنی بات آپ کی ذہن میں ہے۔ حرکت کے ایک اور معنی ہیں، وہ کہ الامر الممتد، المبتدا من مبدأ المبتدا من مبدأ المسافہ، اور المبتدا من مبدأ المسافت المستمر الى منتہاہ المنطبق على حدود المسافت المنقسم بانقسامها۔ وہ امر جو ممتد ہو، کہاں سے؟ المبتدا من مبدأ المسافہ، مبدأ مسافت سے شروع ہو، المستمر الى منتہاہا، اس مسافت کے منتہا تک وہ کیا ہو؟ وہ مستمر ہو، المنطبق علی حدود المسافت، وہ حدود مسافت پر منطبق ہو، المنقسم
बे इनकिसामिहा, मसाफत मुनकसिम तो वो मुनकसिम, उस अम्र मुमतद को भी हरकत का नाम दिया जाता है। अल अम्रुल मुमतदुल मुब्तदाउ मिन मबदअल मसाफति अल मुस्तमिर्रु इला मुंतहाहा, अल मुंतबिक अला अज्जाइहा, अल मुंतबिक अला हुदूदिल मसाफति, अल मुनकसिम बि इनकिसामिहा। ये चंद अमूर उसमें पाए जाएं। उस अम्र मुमतद को जिसमें ये बातें पाई जाएं, वो अम्र मुमतद क्या है, वो भी हरकत का नाम है। बात समझे? इस हरकत कतइया का नाम दिया, हरकत कतइया। इसके वजूद खारजी में इख्तिलाफ है कि खारिज में मौजूद है, मौजूद नहीं। बात समझे नहीं? तो एक हरकत की मारूफ माना हो गई, यहाँ बयान किए जा रहे हैं। एक हरकत तवस्सुतिया, उसमें फिर मुस्तमिर्रा और सय्याला, और एक हरकत कतइया। हरकत तवस्सुतिया का वजूद खारजी माना जाता है, मशई मानते हैं। हरकत कतइया, इसके वजूद खारजी के बारे में इख्तिलाफ है। मुतअखिरीन के कलेमात इस बात के मुशर हैं कि मौजूद खारजी है, ठीक है ना, लेकिन आपको बताया कि इख्तिलाफ है। किसी और मकाम पे तफसील आई तो और बात यहाँ पर चूँकि तफसील उन्होंने बयान नहीं की, इन्होंने तो इजमाल भी उसका बयान नहीं किया, तो हम तफसील में चले जाएँ तो बात उस जो है ना बहुत तूल पकड़ जाएगी। मुख्तसरी बात से बात है ये माना। बहरहाल हरकत ये फसल है, हरकत और सुकून के बयान में। बहरहाल हरकत तो वो खुरूज है, कुव्वत से फेल की जाने बतौर तदरीज, तो जो है नहीं, यही माना बयान किया। ठीक हो गया, ज़हन में रखें। खारजी सवाल है इस पर, ये माना तो बयान हो गया। सवाल ये कि ये जो तारीफ है हरकत की, ये दौरी है, इजमाली एतराज़, इजमाली तकरीर, इरफान हो जो है ना। तो एतराज़ की इजमाली तकरीर ये है कि तारीफ दौरी है। तफसील इस इजमाल की है कि हरकत की तारीफ के अंदर तदरीज माखूज है। और तदरीज क्या है? तदरीज है ला दफातन। समझे बात को? तदरीज की निशानदेही होगी ज़मान के वास्ता से, वक्त के वास्ता से। बात समझ? भाई यक लख्त हो जाए, आन की आन में हो जाए तो दफ़ी, आन की आन में ना हो, कुछ वक्त लगे, ज़माना गुजरे तो ला दफ़ी, तदरीजी। तो तदरीज की निशानदेही होगी ज़मान से। इतनी बात आई सर? ज़मान क्या है? मिक़दार हरकत। ज़मान क्या है? मिक़दार हरकत। तो ज़मान की तारीफ, ज़मान को समझना किस पर मौकूफ़? मिक़दार हरकत समझना या हरकत पर मौकूफ़ है? ज़मान को समझना हरकत पर मौकूफ़, हरकत को समझना तदरीज पर, और तदरीज का ताक़ुब ज़मान से, तो हरकत को समझना ज़मान पर मौकूफ़। दौर हुआ ना हुआ? ये एतराज़ है। दोबारा समझें, यहाँ पर एक खारजी एतराज़ है। एतराज़ की इजमाली तकरीर ये है कि ये तारीफ़ दौरी है, ये तारीफ़ तफसील इस इजमाल की है कि आपने क्या कहा, अला सबील तदरीज। तो तदरीज की तायीन कैसे होगी? तदरीज की निशानदेही कैसे होगी? तदरीज क्या कहलाएगा? वो बेवास्ता ज़मान है, वो बेवास्ता ज़मान। तदरीज कहलाएगी बेवास्ता ज़मान। और ज़मान के ज़मान है मिक़दार हरकत, मशाइयों के नज़दीक। जब ज़मान नाम है मिक़दार हरकत का, तो ज़मान को समझना मौकूफ़ है मिक़दार हरकत पर, और हरकत को समझना मौकूफ़ है तदरीज पर। तदरीज की निशानदेही क्या कर रहा है? वो ज़मान कर रहा है। तो लिहाजा हरकत को समझना मौकूफ़ है ज़मान पर, ज़मान को समझना मौकूफ़ है हरकत पर। तो ये क्या हो गया? दौर है, तारीफ़ दौरी है। इतराज़ समझे? बाज़ हज़रात ने इस इतराज़ से बचने के लिए हरकत की तारीफ़ ही बदल दी। ये कमाल अव्वल लिमा हुआ बिलकुवा मिन हैस हुआ बिलकुवा। मा हुआ बिलकुवा का कमाल अव्वल तारीफ क्या की? कमाल अव्वल लिमा हुआ बिलकुवा मिन हैस हुआ बिलकुवा। मा हुआ बिलकुवा का इसी हुआ बिलकुवा की हैसियत से पहला कमाल, उस कमाल अव्वल का नाम हरकत है, ताकि उसके अंदर वो तदरीज ना आए।
بات سمجھے نہیں؟ جی اس اعتراض سے بچنے کے لیے بعض حضرات نے تعریف بدل دی. جی کمال اول لما و بالقوہ من حیث و بالقوہ. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی لیکن تعریف آپ بدلیں اس پر کوئی خرابی نہیں. آپ کوئی بھی تعریف کر سکتے ہیں. کوئی ایک تعریف کوئی نص وارد نہیں ہوئی کہ وہی تعریف کی جا سکتی, کوئی اور تعریف نہیں کی جا سکتی. جی جی لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے نا, آپ نے کہا بھئی تعریف دوری ہے, جی جی تو اصل میں آپ سمجھیں کہ جو تدریج ہے, جی تدریج, آپ نے کیا کہا؟ تدریج کا تحقق ہوگا زمان سے. جی جی یہاں دو باتیں ہیں, ذہن میں رکھیں. ایک ہے تدریج کا تصور, جی جی ایک ہے تدریج کا تحقق. جی تدریج کا جو تصور ہے نا, یہ بدیہی ہے, جی جی بدیہی اولی ہے. جی جی تدریج کا تصور بدیہی ہے. جی جی جب تصور بدیہی ہے تو کسی پر موقوف نہیں. جی جی تو حرکت کی تعریف تدریج پر موقوف, لیکن تدریج کا تصور بدیہی, جی جی وہ کسی پر موقوف نہیں. جی جی رہی بات آپ کی یہ کہنا بھئی تدریج کا تحقق کیا, وہ اس کی نشاندہی زمان سے ہوگی, تو بات یہ کہ تدریج کا تحقق اور اس کی نشاندہی بواسطہ زمان ہوگی, جی جی لیکن تحقق زمان پہ موقوف ہے, تصور زمان پہ موقوف نہیں ہے. جی اور حرکت کو سمجھنا تدریج کے تحقق پر موقوف نہیں ہے, تدریج کے تصور پر موقوف ہے. جی جی تو دور نہیں, جی نہیں سمجھے گا. جی بعض نے جواب دیتے ہوئے تو تعریف بدل لی, جی جی لیکن تعریف بدلنے میں کوئی حرج نہیں, آپ بدل سکتے. جی باقی جواب ہے اس کا, جی اور وہ یہ کہ آپ نے کہا نا تدریج موقوف ہے زمان پر. ہم کہتے ہیں کہ تدریج کا تصور ہے, کہ تدریج کا تحقق. جی تدریج کا تحقق جو ہے وہ زمان پر موقوف ہے, جی جی لیکن تدریج کا تصور بدیہی ہے. جی تدریج بدیہی التصور ہے. جی جب تدریج بدیہی التصور ہے تو حرکت موقوف ہے, حرکت کو سمجھنا موقوف ہے تدریج کے تصور پر, نہ کہ اس کے تحقق پر. جی اگر اس کے تحقق پر ہوتا جی پھر آپ کہہ سکتے تھے یہ دور لازم آ رہا ہے. جی جی حرکت تدریج پر تدریج, زمان پر زمان, حرکت پر جی دور, جی لیکن حرکت تدریج پر تدریج بدیہی التصور ہے. جی حرکت کو سمجھنا تدریج کے تصور پر موقوف ہے, اس کے تحقق پر موقوف نہیں. جی لہذا یہ تعریف دوری نہ ہو. جی بات آپ سمجھے جی نہیں؟ بر حرکت حرکت وہ نکلنا ہے, نکلنا ہے, قوت سے فعل کی جانب علی سبیل التدریج. بات سمجھے؟ ذہن میں رکھیں اس کے مقابل ہے سکون. حرکت کے مقابل ہے سکون. تو حرکت اور سکون کے بیچ تقابل تو ہے, لیکن تقابل کون سا ہے یہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں, دو چیزوں کا ایک وقت میں, ایک محل میں, ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا تقابل ہے. دو چیزوں کا ایک وقت میں, ایک محل میں, ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا تقابل ہے. وہ دونوں چیزیں وجودی, دونوں ادبی ہیں, ایک وجودی ایک ادبی. دونوں ادبی تو محض احتمال ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. دونوں وجودی تو دیکھا جائے گا کہ ہر ایک کا تعقل تحقق دوسرے پر موقوف ہے, موقوف نہیں ہے. موقوف ہو تو تقابل تضایف, موقوف نہ ہو تو تقابل تضاد. ایک وجودی اور دوسری ادبی. ادبی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے, صلاحیت نہیں رکھتی. اگر رکھے تو تقابل عدم والملکہ, نہ رکھے تو تقابل ایجاب و سلب. بات سمجھے؟ یہ تقابل کی چار قسمیں ہوگی. تو اب حرکت اور سکون کے بیچ تقابل تو ہے, لیکن ہے کون سا؟ مشائخ کہتے ہیں تقابل عدم والملکہ کا ہے, متکلمین کہتے ہیں تقابل تضاد ہے. اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ سکون امر عدمی ہے یا امر وجودی ہے. متکلمین کہتے ہیں امر وجودی ہے, لہذا ان دونوں کے بیچ تقابل تضاد ہے. اور جو مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں جو سکون ہے وہ امر عدمی ہے, لہذا تقابل عدم والملکہ کا ہے. بات سمجھے نہیں؟ وہی بات کہتے ہیں, انہوں نے کیا کہا, اما سکون فہو عدم الحرکہ, عدم الحرکت, عدم الحرکت, حرکت نہ ہونا, لیکن مطلق نہیں. ذہن میں رکھنا, عدم حرکت اگر فقط کہا جائے تو یہ تقابل ایجاب و سلب بنے گا. حرکت ایجاب اور سکون سلب, لیکن اس نے کہا اما من شأنہ ان یتحرک, جسے میں نے کہا تھا نا آدمی وجودی کا مال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو اما من شأنہ ان یتحرک,
اس کی طرف اشارہ کر دیا، یہ تقابل عدم والملکہ کا ہے. جی جی یہ ذہن میں رکھیں، ساکن اس کو کہا جائے گا جو متحرک ہو سکے، جی بے شخص ہی، بے نوع ہی، بے جنس ہی، جی لیکن متحرک ہو سکے تو ساکن کہلائے گا. جی جی متحرک ہو ہی نہیں سکتا جی جی تو اب ساکن بھی نہیں کہلائے گا. جی جی نہیں سمجھے؟ جی جی دوبارہ سمجھو توجہ سے. حرکت اور سکون میں سے حرکت کی تعریف ہو گئی، تو سکون جو ہے وہ حرکت کا مقابل ہے. جی جی اس میں کوئی شک نہیں کہ سکون، حرکت اور سکون کے بیچ تقابل ہے. جی تقابل کی 4 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی: تضایف، تضاد، عدم الملکہ، ایجاب و سلب. جی جی اب یہ تقابل کون سا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ متکلمین کہتے تقابل تضاد ہے، جی مشائی کہتے تقابل عدم الملکہ ہے. جی جی اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ سکون عدم ہے یا وجود ہے. جی جی مشائیوں کے ہاں عدم ہے جی جی اور متکلمین کے ہاں سکون وجودی چیز ہے. جی وجودی ہے تو لہٰذا تقابل تضاد. جی جی اور مشائیوں کے ہاں عدمی ہے لہذا تقابل عدم الملکہ. عدمی اور وجودی میں تقابل ایجاب و سلب بھی ہوتا ہے، تقابل عدم الملکہ بھی ہوتا ہے. جی جی فرق میں نے آپ کو بتایا کہ فرق کیسے کیا جائے گا. آدمی وجودی کا مال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، صلاحیت نہیں رکھتا. اگر صلاحیت رکھے، جی جی اگر صلاحیت رکھے تو تقابل عدم الملکہ، جی صلاحیت نہ رکھے تو تقابل ایجاب و سلب. تو ساکن اس کو کہیں گے جو متحرک ہو سکے، بے شخص ہی، بے نوع ہی، بے جنس ہی، لیکن ہو سکے جی جی تو پھر وہ ساکن بھی کہلائے گا. جی اگر وہ متحرک ہی نہیں ہو سکتا تو اب وہ ساکن بھی نہیں کہلائے گا. یہ بات سمجھ میں؟ جی جی اگر وہ متحرک نہیں ہو سکتا، حرکت کا مال نہیں بن سکتا، نہ بے شخص ہی، نہ بے جنس ہی، نہ بے نوع ہی، جی جی جی، تو اب وہ ساکن بھی، متحرک نہیں ہو سکتا تو ساکن بھی نہیں کہلائے گا. جی 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 آدمی وجودی کا مال بننے کی صلاحیت رکھے تو اب تقابل عدم والملکہ. جی جی تو مصنف نے بتا دیا ان کے بیچ تقابل عدم والملکہ کا. جی جی بات سمجھو؟ جی بہرحال سکون ہے تو وہ حرکت کا عدم ہے قدم ہے اس سے جس کی شان ہو متحرک ہونا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ حرکت کے معنی آپ کو بتا دیں. جی جی اور حرکت کے مقابل سکون ہے، سکون کے معنی بھی ہو. جی ذہن میں رکھیں جہاں پر حرکت پائی جائے وہاں متحرک ہے، محرک ہے، ما فیہ الحرکت ہے، جی جی ما منہ الحرکت ہے، جی جی ما الیہ الحرکت ہے، جی مقدار حرکت ہے. جی یہ 6 چیزیں متحقق ہوں گی تو حرکت متحرک ہوگی. جی جی سمجھے بات کو؟ جی متحرک، جی محرک جی اور ما فیہ الحرکت، جی جی ما منہ الحرکت، جی ما الیہ الحرکت، مقدار حرکت، جی اسے زمان کہتے ہیں. جی جی یہ 6 چیزیں ہوں گی تو حرکت ہوگی. جی جی ان 6 چیزوں کے بغیر حرکت نہیں ہوگی. جی سمجھے بات کو؟ جی ان 6 چیزوں میں سے بعض کا یہاں بیان کر رہے ہیں. جی جی سب سے پہلا مرحلہ ہے متحرک اور محرک کا. جی جی متحرک اور محرک کا. مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ کل جسم متحرک فلہ محرک غیر الجسمیت ہے. جی جی ہر جسم متحرک کے لیے محرک کا وجود ضروری ہے. محرک کا وجود ضروری ہے لیکن وہ جسمیت کا عین نہیں ہوگا، جسمیت کا غیر ہوگا. جی جی اس کا مطلب یہ بتا دیا متحرک اور محرک ایک نہیں ہو سکتے. سمجھو، جی جی متحرک اور محرک ایک نہیں ہو سکتے. متحرک اور محرک ایک نہیں ہو سکتے. جی ہر ایک متحرک کے لیے محرک کا وجود ضروری ہے اور وہ محرک جسمیت کا عین نہیں ہے. جسمیت کا عین ہو تو پھر محرک اور متحرک ایک ہو گئے نا. جی جی نہیں سمجھے؟ جی عین نہیں ہو، جی جسمیت کا عین نہیں ہوگا. دعویٰ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی یہ پہلی 2 چیزوں متحرک اور محرک کے بارے میں. جی جی پہلی 2 چیزیں جی بات سمجھے نہیں؟ ہر جس میں متحرک ہے ہر جس میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ہے کوئی نہ کوئی محرک جو جسمیت کا غیر. جسمیت سے مراد صورت جسمی ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی. دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کے متحرک کا محرک صورت جسمی ہے، دھیان رکھیں، جی متحرک کا محرک صورت جسمی ہے، جی متحرک کا محرک ہے صورت صورت جسمی جسمی ہے، یعنی صورت جسمی متحرک ہے، محرک ہے. جی جب صورت جسمی محرک ہے، ذہن میں رکھنا ہر ایک جسم کا تحرک لازم آئے گا. جی 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 نہیں سمجھ؟ جی جی ہر ایک جسم کا تحرک لازم ہے. کیوں؟ ہر ایک جسم میں صورت جسمی ہے نہیں ہے. جب ہر جسم میں صورت جسمی ہے، ہر جسم میں محرک ہے، جی جی محرک ہے
تو ہر ایک جسم کا تعارف لازم آئے گا. جی جی یہ ڈیسک ابھی ساکن ہے نہیں ہے، جی صورت جسمی ہے لیکن ساکن ہے. جی یہ کتاب صورت جسمی ہے، اس میں ساکن ہے. یہ مصلی صورت جسمی ہے، ساکن ہے. جی جی حالانکہ ہر ایک جسم کا تعارف لازم آتا ہے لیکن ہر ایک جی. جسم متحرک نہیں ہے. جی جی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر جو متحرک کا محرک ہے وہ صورت جسمیہ نہیں ہے، کوئی اور عمل ہے. جی جی نہیں جی سمجھے؟ جی. باسا پھر سمجھے. کہا کہ دعوی کل جسم متحرک فلو محرک غیر الجسمیت. جی جی ہر ایک جسم متحرک کا کے لیے محرک کا وجود ضروری ہے لیکن وہ صورت جسمیہ کا غیر ہونا ضروری جی ہے. جی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر جسم متحرک کا محرک صورت جسمیہ ہو تو ہر ایک جسم کا تعارف لازم آئے گا. جی جی ہر ایک جسم کا تعارف لازم آئے گا. ہر ایک جسم متحرک تو نہیں ہے. جی جی جب ہر ایک جسم متحرک نہیں ہے تو ماننا پڑے گا ہر جسم کا ہر متحرک کا جو محرک ہے وہ صورت جسمیہ نہیں کوئی اور ہے. جی اتنی بات سمجھے؟ جی. کیونکہ اگر متحرک کو جسم بسبب اس کے کہ وہ جسم ہے، یعنی محرک جو ہے عین صورت جسمیہ. جی البتہ البتہ ہر جسم متحرک ہوگا. ہر جسم متحرک ہوگا. قیاس استثنائی اتصالی، جی قیاس استثنائی اتصالی. لو تحرک الجسم بما هو جسم لکان کل جسم متحرکا. استثناء رفع تالی، جی جی نتیجہ رفع مقدم. جی جی کعبت تالی کاذب، یہ یعنی لیکن لیس کل جسم متحرکا. جی جی استثناء رفع تالی. جی جی تو نتیجہ کیا نکلے؟ وہ کہا نا لو تحرک الجسم بما هو جسم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لم يتحرک الجسم بما هو جسم. جی جی استثناء رفع تالی کا نتیجہ رفع مقدم. جی جی قیاس استثناء اتصالی. جی. بات سمجھ رہے ہو؟ جی جی اگر متحرک کو جسم اگر متحرک کو بس جسم اس کے کہ وہ جسم اس کے کہ وہ جسم ہے، ہے. البتہ ہر جسم متحرک ہوگا. تالی کاذب ہے تو مقدم اس کی مثل ہے. ذہن میں رکھنا یہ متحرک اور محرک کے بارے میں بیان کرنا. جی جی مطلب یہ نکلا کہ ہر ایک جسم متحرک کے لیے محرک ہونا ضروری ہے لیکن متحرک اور محرک عین نہیں ہوں گے، الگ الگ ہوں گے. جی جی مسئلہ سمجھے؟ جی اب ہے ما منہ الحرکت اور ما الیہ الحرکت. جی جی ما منہ الحرکت کو کہتے ہیں مبدا، جی جی ما الیہ الحرکت کو کہتے ہیں منتہا. جی جی ذہن میں رکھے مبدا اور منتہا مفہوم میں تو مختلف ہیں جی جی یقینی طور پہ، جی جی لیکن ذاتیں ان کی کبھی متحد ہوتی ہیں کبھی متعدد ہوتی ہیں. جی جی حرکت دائرے کی صورت میں ہو، جی حرکت دائرے کی صورت میں ہو. جی جی ذہن میں رکھیں کہ اب جو مبدا ہے وہ ہی منتہا ہے، جی 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 اس لیے کہ جس نقطہ سے حرکت ہے اسی نقطہ کی طرف حرکت ہے. جی جی اب مبدا اور منتہا ذاتاً متحد ہیں، جی جی مفہوماً مختلف ہیں، جی ذاتاً متحد ہیں. جی جی اور اگر حرکت قرآ کی صورت میں نہ ہو، جی حرکت مستقیمہ ہو، جی جی تو اب مبدا اور منتہا مفہوماً بھی مختلف ہیں، ذاتاً بھی مختلف جی ہیں. یہ ما منہ الحرکت اور ما الیہ الحرکت اس کا اشارہ کر رہا ہے. جی 4 چیزیں ہو گئی. جی جی پانچویں چیز ہے مقدار حرکت، زمان. جی اس کا بیان آگے چل کے آ رہا ہے، مستقل فصل. جی جی چھٹی چیز کے ما فی الحرکت، جی جی یہ جو ہے نا ثم الحرکت والا 4 اقسام، یہ اس کا بیان ہے. نکل پڑتے ہیں. بات سمجھو؟ جی